سماج میں ایسے شرمناک برتاؤ کی وجہ سے ایک عورت شوہر کے بعد زندہ جل جانا گوارا کر لیتی تھی، قانونی طور پر ہر لذت سے محروم کر دی جاتی تھی، اور ستم یہ تھا کہ یہ سب کچھ مذہب کے نام پر کیا جاتا تھا۔ اس وقت سیاسی اعتبار سے دو اہم طاقتیں موجود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ لوگ کو بتائیں گے اسلام کی دعوت کے وقت دنیا کے حالات کیسے تھے۔ اسلام نے جو کچھ پیش کیا اس کی اصل بنیاد توحید ہے، لیکن یہی وہ روشنی ہے جس سے اس وقت نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا محروم تھی۔ توحید کے صحیح تصور سے انسانی ذہن خالی تھے۔ یہ صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے صحیح اسلام کے داعی یعنی دعوت دینے والے بے شمار آ چکے تھے، اور زمین کا ہر آباد علاقہ توحید خالص کے پیام سے سرفراز ہو چکا تھا، لیکن انسانیت کی بدنصیبی کی اس نے اس سبق کو بھلا دیا تھا اور اپنی خواہشات کے مطابق چاند، سورج، ستارے، جنوں، فرشتوں، دیوی دیوتاؤں، پہاڑوں، دریاؤں، جانوروں، انسانوں اور نہ جانے کن کن کو خدائی میں شریک کر لیا تھا، اور اب انسان ایک کی بندگی میں سکون پانے کی بجائے بے شمار معبودوں کے چکر میں پھنسا ہوا تھا۔ اس وقت سیاسی اعتبار سے دو اہم طاقتیں موجود، ایک فارس اور دوسرا روم۔ فارس کا مذہب مجوسیت یعنی آگ کی پوجا کرنا تھا، جو عراق سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک پھیلا ہوا تھا۔ روم کا مذہب عیسائیت تھا، جو یورپ، ایشیا اور افریقہ کو گھیرے ہوئے تھا، لیکن ان کے علاوہ مذہبی اعتبار سے یہودی اور ہندو بھی اہمیت رکھتے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ صداقت کا دعویٰ تھا۔ ایران میں ستاروں کی پوجا عام تھی۔ اس کے علاوہ بادشاہ اور امیر لوگ بھی درجہ بدرجہ پرجا کے خدا اور دیوتا تھے جن کو سجدے کیے جاتے تھے، ان کی خدائی کے گیت گائے جاتے تھے۔ غرض یہ ہے کہ پورے ملک توحید کے تصور سے خالی تھا۔ روم کی حکومت۔ یونان کے زوال کے بعد روم کی حکومت دنیا کی سب سے بڑی حکومت سمجھی جاتی تھی، لیکن 6 صدی عیسوی کے خاتمے پر یہ حکومت اپنی پستی کے آخری نقطے تک جا پہنچی۔ دشمن کا خوف، ملک کے اندر بدامنی، اخلاق کی انتہائی گراوٹ، عیش پرستی کی انتہا۔ غرض یہ ہے کہ کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان لوگوں میں پیدا نہ ہوئی ہو۔ مذہبی اعتبار سے کچھ لوگ تو ستارے اور دیوتاؤں کی پوجا میں مصروف تھے، لیکن جن لوگوں نے عیسائی مذہب قبول بھی کر لیا تھا وہ بھی توحید کے تصور سے خالی تھے۔ وہ باپ، بیٹا، روح القدس یعنی پاک روح اور مریم کی خدائی کو ماننے والے تھے۔ سینکڑوں مذہبی فرقے بن گئے تھے اور یہ سب آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ قبر پرستی عام تھی، پادریوں کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ پوپوں نے ان کے بعد درجہ بدرجہ مذہبی افسران نے اپنی جگہ شہنشاہانہ بلکہ خدائی کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے۔ حلال و حرام کے اختیارات ان کو حاصل تھے اور ان کا قول خدا کے قول سمجھا جاتا تھا۔ دینداری کا اونچا تصور روحانیت اور دنیا کو چھوڑ دینا تھا۔ ہر قسم کے آرام اور آسائش سے جسم کو محروم رکھنا سب سے بڑی عبادت سمجھا جاتا تھا۔ ہندوستان میں اس وقت وہ دور تھا جس کو ادوار میں پورانگ دور کہا جاتا تھا۔ یہ دور ہندوستان کی مذہبی تاریخ میں سب سے زیادہ تاریک دور مانا جاتا ہے۔ اس وقت برہمنیت پھر سے غالب آ رہی تھی اور بندوں کا تقریباً توڑ پھوڑ ہو چکا تھا۔ اس دور کی خصوصیات یہ ہے کہ شرک حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ دیوتاؤں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 30 کروڑ تک پہنچ چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ویدوں کے زمانے میں بت پرستی کا رواج نہیں تھا، لیکن اس وقت مندروں میں بتوں کی پوجا عام تھی۔ مندروں میں پجاری بد اخلاقی کے نمونے تھے اور کم سمجھ عوام کو لوٹنا ان کا کام تھا۔ اسی زمانے میں ذات پات کا تفریق بھی انتہا پر تھی، حالانکہ ابتدائی زمانے میں اس قسم کی تفریق موجود نہیں تھی۔ اس تفریق نے سماج کے سارے نظام کو برباد کر دیا تھا۔ ایسے قوانین بنا لیے گئے تھے جن میں انصاف کا خون ہوتا تھا اور نسل و خاندان کے اعتبار سے لوگوں کو غلط رعایتیں دی جاتی تھی۔ شراب پینا عام رواج تھا۔ خدا کی تلاش میں جنگلوں اور پہاڑوں میں عمریں گزارنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔